مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری اس مسجد کے امام خطیب استاد عبدالرحمن صاحب ان کی کاوشوں محنتوں جدوجہد ترغیب کے بعد رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر مسجد کی رونق کو دوبارہ کیا اور حفاظ کرام کے لیے تراویح کے اندر قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا انتظام کرتا اور پھر مبارکباد کے مستحقیں ہو حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنا اور سنایا، اور پھر ان کے والدین اور وہ نمازیان جنہوں نے قرآن کریم نماز کے اندر تراویح کے اندر سنا۔ اللہ سب کا اپنی بارگاہ کے اندر سنانا ہر ایک کی کاوش جو سعی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اس کے فوائد، اس کی برکات، اس کے ثمرات ہر ایک کو اللہ دنیا آخرت کے اندر نصیب کرے۔ اصل بیان تو ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب کا ہی ہوگا، میں چند منٹ کی حاضری لوا کر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگیوں کے اندر لائے، جو انتہائی تیزی کے ساتھ اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے ہماری زندگیوں سے چلا جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم میں سے ہر ایک نے اپنی کوشش کر کے جدوجہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے آرام و سکون کو قربان کر کے ہم نے مسجد میں بھی وقت دیا، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بھی وقت دیا، ہم نے اللہ کی توفیق سے تہجد کے سجدے بھی نصیب ہوئے، روزے جیسی عبادت بھی نصیب ہوئی، صدقات و زکوٰۃ، صدقہ فطر جیسی عبادات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور چند دن باقی ہیں کب تک شاید ہماری زندگی رہے اور ان اعمال کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن ان اعمال کے کر لینے کے بعد اب چونکہ رمضان کا اختتام ہے، اس اختتام پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے؟ بس وہ دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، حدیث طیبہ کو دیکھا جائے، تو ہمیں دو چیزیں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں، آپ کی سنت سے یہ دو چیزیں ملتی ہیں کہ آپ جب بھی کسی نیک عمل کا اختتام کرتے تو وہ یہ دو کام کرتے ہیں، جن میں سے پہلا کام استغفار اور دوسرا کام دعا۔ یہ دو کام کیا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی شعب الایمان امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، کیا آپ کی یہ تمنا ہے، خواہش ہے، حسرت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جہاد پہ جائیں، آپ اللہ کی عبادت کریں چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، اور پھر اس عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر فوراً قبول کر لیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی عبادت تو تھی ایسی کہ آپ کی عبادت کا اختتام شاید بعد میں ہوتا، اللہ کی قبولیت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا، لیکن ہمارے لیے سبق تھا۔ جبرائیل امین نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ فرما رہے ہیں، کون؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادت کے بعد آپ دو کام کیا کریں، ان دو کام کے کرنے پر ہم آپ کی عبادت پر قبولیت کی مہر لگا دیں۔ وہ دو کام کون سے؟ پہلا کام، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عبادت کی جتنی توفیق دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اس کو صحت دیتا ہے، اس کو فراغت نصیب کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے، یہ انسان کی اپنی محنت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔
اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا تم نے شکر ادا کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب شکر ادا کر دیا اللہ نے اس عبادت پر قبولیت کی مہر لگا. دوسرا کام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی بھی عبادت کی اس عبادت کے بعد آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے استغفار. جب آپ استغفار کریں گے حالانکہ حضور علیہ السلام کو عبادت کے بعد استغفار کی ضرورت نہیں تھی لیکن امت کو سبق دیا ہے کہ جب بھی آپ عبادت کر کے ختم کریں اپنی عبادت کی انتہا کو پہنچیں تو آپ استغفار پڑھ لیا کریں. آپ کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کی اس عبادت پر قبولیت کی مہر لگا دے. تو اس امت کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. بہت سو کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کی توفیق بخشی ہے اور پھر اس عبادت کے بعد ہم نے دو کام کرنے ہیں. پہلا اللہ کا شکر ادا کرنے عبادت کے ہو جانے پر اور پھر اگر اس میں کوئی کمی پیشی غلطی کوتاہی یقیناً ہوئی ہے کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز کی پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب و کتاب, دوسری رکعت میں دوسری دکان کا حساب و کتاب, سجدہ اللہ کے سامنے مگر معاملات گھر کے ہم حل کر رہے ہیں, سجدہ اللہ کے سامنے مگر ہمارا دل و دماغ اپنے کاروبار کے اندر معاملات کے اندر گھریلو مشاغل کے اندر جھکا ہوا ہے لگا ہوا ہے. اس پر یقیناً ہمیں استغفار کرنا چاہیے. تو پہلا کام ہے استغفار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اصحاب پیغمبر کو مسجد نبی کے فضاؤں کے اندر جب بھی آپ سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوتا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ کیا حضور علیہ السلام نے برا کام کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں بلکہ آپ نے عبادت کی ہے. عبادت کے بعد اس کے اندر شاید کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو اس لیے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے پہلا سبب کہ ہم اپنی عبادات کے اختتام پر کیا کریں استغفار. اور استغفار کی وجہ سے پہلا انعام ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے کہ اللہ ہماری عبادات کو ہمارے روزوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے سجدوں کو ہماری زکوٰۃ کو صدقات کو صدقہ فطر کو قرآن کریم کی تلاوت کو اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے. دوسرا انعام یہ دیں گے اگر ہماری عبادات کے کسی بھی گوشے کے اندر ہماری کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہم سے کوئی ہو گئی ہو تو اللہ اس کو بھی معاف فرمائے. تیسرا انعام کیا دیں گے؟ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے اس استغفار کی برکت سے اللہ آپ کے ہر کام کو بن مانگے اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو حضور اپنے زبان سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے میری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. یا اللہ میں یقیناً کمزور ہوں میں اس طریقے کے ساتھ تیری عبادت نہیں کر سکتا. یا اللہ میں اس طریقے کے ساتھ تیری فرما برداری نہیں کر سکتا تیری اطاعت گزاری نہیں کر سکتا جس طریقے کے ساتھ تیرے انعامات کی بارش ہوئی ہے اور تو مستحق ہے عبادت کا. یا اللہ یقیناً مجھ سے کمیاں بھی ہوئی ہیں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں. یا اللہ میں اس پر تیرے سے استغفار کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے نے عبادت کے بعد کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی پریشانیوں کو اللہ اس کے معاملات کو حل کرنا بھی شروع فرما دیں گے. بہت سی مثالیں ہیں میں صرف ایک مثال تاریخ سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ عراق کا سفر کرتے کرتے دور دراز کے علاقے کے اندر ایک مسجد کے اندر پہنچے. رات کا وقت ہے آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مسافر ہیں گھر بار یہاں پر موجود نہیں ہے رشتہ دار یہاں پر موجود نہیں ہے اجنبی ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل
حنبل کے فضل و کمال کو کوئی آشنا نہیں ہے، یہاں پر امام احمد بن حنبل کے کمالات کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر تشریف فرما ہوئے تاکہ مسجد سے نمازی جانے والے مجھے پہچان لیں کہ یہ کوئی مسافر ہے، یہ کوئی اجنبی ہے، میرے لیے کھانے کا بھی بندوبست کر دے اور میرے لیے رہنے کا بھی بندوبست کر دے۔ لیکن جب کھانے کا کسی نے انتظام نہ کیا، رہائش کا بھی کسی نے انتظام نہ کیا، حضرت امام احمد بن حنبل کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر رات کو قیام پذیر ہو جاؤں گا، ٹھہر جاؤں گا، صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بقیہ سفر کو آگے روانہ ہو جاؤں گا۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے امام احمد بن حنبل نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے، ایک نمازی بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، تیسرا بھی چلا گیا، مسجد خالی ہو چکی ہے، ایک اکیلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں میرے بھائیوں جن کو اللہ نے یہ خصوصیت، یہ فضل و کمال نصیب کیا تھا کہ جب یہ رات کو سوتے تھے مجھے اور آپ کو ڈرانے خواب آتی ہیں، مجھے اور آپ کو رات کے وقت ایسے خواب آتی ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، سینہ دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے تو صحیح اس امام احمد بن حنبل کے فضل و کمال کو، یہ رات کو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار خواب کے اندر نصیب کرتا ہے۔ یہ وہ فضل و کمال والا انسان اس عراق کی جامع مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا ہے، جب سارے نمازی چلے گئے تو وہ مسجد کو تالا لگانے والا، مسجد کو بند کرنے والا وہ خادم آ گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے لوث خدمت کرنے والا آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آگے جانا چاہتا ہوں، یہاں پر میرا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، کوئی خاندان موجود نہیں ہے، کوئی شاگرد موجود نہیں ہے، کوئی استاد موجود نہیں ہے، کوئی ساتھی موجود نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا موجود نہیں ہے، مسافر ہوں، ابھی رات کا قیام یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بابا جی یہاں مسجد کے اندر آپ کو قیام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ شہر والوں کا، بستی والوں کا، محلے والوں کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کے اندر کسی مسافر کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بابا میں رات کے اس پہر کے اندر کس کے گھر پہ جا کر دستک دوں گا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے یہیں پر ٹھہرنے دے۔ اس نے کہا نہیں، جب امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مان رہا، تھوڑی سی دیر کی اس بابا جی نے پتہ نہیں تھا یہ کون سا انسان ہے، اس نے بازو سے پکڑا، گھسیٹ کر باہر نکال لیا اور مسجد کے باہر بٹھا کر تالا لگا کر چلے گئے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ فضل و کمال والا امام احمد بن حنبل مسجد کے دروازے سے اٹھ کر ایسا اس امید کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے کہ کہیں پر شاید رات گزارنے کا موقع مل جائے، کوئی تو اللہ کا ولی جس سے ملاقات ہو جائے تو کھانا بھی عطا کر دے، رات کو کھانے کے بعد کے وقت آرام کرنے کے لیے رہائش بھی نصیب کر دے۔ چلتے چلتے امام احمد بن حنبل ایک نان بھائی تندور والے، روٹیاں لگانے والے، نان لگانے والے کی چھپڑی کے پاس پہنچے، وہ روٹیاں لگا رہا ہے، سردی کا موسم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سوچا اسی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، جگہ بھی گرم ہوگی، کہیں اور پر ٹھہروں گا، یقیناً سردی کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اسی تندور والے کے پاس بیٹھ گئے۔ کہا کہ بابا جان مسافر ہوں، بڑی دور سے چلا ہوں، کہیں پر ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا ہے، میں آپ کے محبوب پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں، جب آپ چلے جائیں گے میں رات کو یہیں پر سو جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنی روٹیاں بھی لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی ہلا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس نان بھائی روٹیاں لگانے والے، نان لگانے والے، تندور والے کے ہونٹوں کو دیکھا کہ وہ مسلسل ہلتے جا رہے ہیں، مسلسل ہلتے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ بھائی بتا تو صحیح تو مسلسل اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب امام احمد بن حنبل نے زور دیا تو انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، میری زندگی کا معمول ہے، جب بھی موقع ملتا
سارا دن تنور کے اوپر کھڑے ہو کر آگ کو سیکنے والے، یہ تو بتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ہر وقت استغفار کی توفیق دی ہے تو پھر میں نے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، میرے تک پیغمبر کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے سارے معاملات حل کر دیتے ہیں، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بتا تو صحیح، تو جو ہر وقت استغفار کرتا ہے تجھے بھی اللہ نے تجھے بھی کوئی انعام ہاتھ سے نوازا ہے، تیری بھی کوئی دعائیں قبول کی ہیں، تیرے بھی کوئی معاملات حل کیے ہیں، تیری بھی پریشانیاں ختم ہوئی ہیں یا نہیں؟ کیا تیرے اوپر آنے والی مصیبتیں آسانیوں کے اندر، عافیتوں کے اندر، سہولتوں کے اندر بدلی ہے یا نہیں؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ او بابا جی، میں نے جب سے استغفار کی کثرت کرنی شروع کی ہے، میں نے اپنی زبان پر یہ جملے لانے جب سے شروع کیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ نے میرے سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے کام، ساری کی ساری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ صرف ایک دعا ہے، سوائے ایک دعا کہ اللہ نے میری ساری دعائیں۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ حضور والے کو کون سی دعا ہے؟ کہا کہ وہ دعا یہ ہے جو میرے دل کی حسرت تھی، تمنا تھی، خواہش تھی کہ اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملوا دے۔ امام صاحب کہا کہ بابا جان تیرے استغفار نے تو امام احمد بن حنبل کو غسیل کر دینے کا، مجھے تو مسجد کے خادم نے غسیل کر تیرے دربار کے اندر پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، عبادات کے بعد پیغمبر کی سیرت سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اپنے اختتام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور مقبول کروانے کے لیے اپنی زبانوں پر کثرت سے استغفار لائیے۔ دوسرا پیغمبر کی سیرت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی عبادات سے فارغ ہوتے تو اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے، دعا کرتے۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دعا کرتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنا اور ہوتا ہے، دعا کرنا اور ہوتا ہے۔ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو منائیں، منا کر پھر اس سے مانگیں، پھر اللہ ضرور دے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ہوا تو دے دیں گے، نہ ہوا تو نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے مانگنا۔ جو بندہ مانگتا ہے نا دل سے، پھر اللہ اس کے دامن کو کبھی خالی نہیں کرتے۔ میں صرف ایک مثال تاریخ کی پاڑی سے عرض کر کے یاد چاہتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف بادشاہ ہے، گورنر ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بڑا ظالم مجاہد انسان ہے۔ جب تک وہ روزانہ خون کی ندیاں نہیں بہا لیتا، رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ اس نے اس کی تلواروں سے تابعین کا خون بہا ہے، صحابہ کے خون سے اس کی تلوار ننی ہے، مسلمانوں کے خون کی ندیاں اس نے بہائی ہیں۔ انتہائی ظالم مجاہد انسان تھا۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے کردار پر بات کرتے ہوئے اور اس کی سیرت پر بات کرتے ہوئے، اس کے اوصاف پر بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اگرچہ ظلم کی انتہا کی ہے، مسلمانوں کے خون کے ساتھ لوگوں کی زمینوں کو رنگین کیا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر تابعین تابعین مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی ہیں، لیکن ایک جملہ جب آخری وقت تھا، روس کے نکلنے کے قریب تھی، نزع کا عالم تھا اور اس وقت اس کا آخری عالم تھا، موت بالکل قریب تھی، ماں اس کے قریب بیٹھی ہے، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اپنے آنسو بہا رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ حجاج تو نے تو دنیا کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بڑے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، بڑے غفار تابعین کو تو نے قتل کیا ہے، شہید کیا
ہے، میری زمین پر خون ریزی کی ہے، فساد کی ہے، بتا حجاج اے میرے بیٹے اللہ کے دربار میں تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا کہ اماں جان تو مجھے یہ بتا، رب کا دربار ہو، محشر کا میدان ہو، اللہ کے سامنے میں بھی کھڑا ہوں تم بھی کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں اور بلا کر کہیں کہ بیٹا اپنی اماں کو بلا کر لے آ، میں تجھے بھی لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں، اور اللہ کہے کہ آج کے دن اے حجاج کی ماں میں اس حجاج کا فیصلہ تیرے سپرد کرتا ہوں، کیا تو مجھے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دے گی؟ اس نے کہا کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں کر سکتا، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تجھے آگ کے قریب بھی نہیں جانے دوں گی۔ تو اس وقت حجاج نے کہا تھا کہ ماں تو صرف ایک ماں کی محبت کے اندر تڑپ کر یہ فیصلہ کر رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں تجھے آگ کے قریب نہیں جانے دوں گا، جس کے دربار میں میں جا رہا ہوں وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مولا تھا، تو وہ اللہ مجھے عذاب کے اندر کیوں مبتلا کرے گا؟ حجاج کا یہ جملہ علماء نے لکھا ہے، اس جملے کی وجہ سے حجاج کے ظلم کو بھی بیان کرتے ہوئے، حجاج کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اس پر ایسا جملہ کوئی نہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ یہ تو جہنمی ہے، یہ تو کافر ہے، کیونکہ اس نے جو جملہ آخری وقت کے اندر کہا تھا، یقیناً اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آ گئی تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی نیکی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو فاحشہ عورت کو بھی ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پر جنت کا ٹکٹ خوشی کے اندر نصیب کر دیتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم مجابر انسان ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک اندھا نابینا انسان بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو نے مجھے اندھا پیدا کیا ہے، نابینا پیدا کیا ہے، ساری کی ساری دنیا تیری دنیا کے اندر بسنے والی مخلوقات کو بھی دیکھتے ہیں، اترنے والی رحمتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور استعمال کرنے والی نعمتوں کو بھی دیکھتے ہیں، یا اللہ تو مجھے وہ نعمت اس نعمت سے کیوں محروم کیا ہے؟ مجھے بھی آنکھیں عطا کر دیتا، اگر پہلے عطا نہیں کی ہیں تو آج میں تجھ سے آنکھیں مانگتا ہوں، مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے حجاج ابن یوسف نے پہلا چکر لگایا، اس بندے کو دیکھا وہ یہی دعا کر رہا ہے اور اس کی زبان پر کوئی دعا نہیں، دوسرا چکر لگایا وہ یہی دعا کر رہا ہے، تیسرا چکر لگایا وہ یہی دعا کر رہا ہے، اس نے کندھے کے اوپر آ کر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اندھے اور نابینے بابا جی میں دیکھ رہا ہوں تو غلاف کعبہ پکڑ کر رب کے سب سے بڑے دربار میں کھڑے ہو کر رب کے اتنے بڑے خزانوں میں صرف آنکھیں مانگ رہا ہے، اور میں 3 چکر لگا چکا ہوں ابھی تک تجھے آنکھیں نہیں ملی ہیں، مجھے جانتے یا نہیں؟ کہا میں نہیں جانتا، کہا میرا نام حجاج ابن یوسف ہے۔ جب اس کا نام سنا تو وہ کانپ گیا، جانتا تھا نا کہ اس کی تلوار کسی کا بھی سر اتار سکتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بابا 4 چکر میرے باقی رہ گئے ہیں طواف کے، 3 پورے ہو گئے، 4 چکر میرے باقی رہتے ہیں طواف کے، اب اگر ان 4 چکروں کے اندر اللہ نے تجھے آنکھیں نہ عطا کی تو پھر دیکھ لینا بیت اللہ کی باہر سڑکوں پر تیرا خون نظر آئے گا، میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ جب حجاج نے یہ جملہ کہا تو وہ نابینا تڑپ گیا، پہلے وہ صرف پڑھ رہا تھا، اب اس نے مانگنا شروع کر دیا، 4تھا چکر ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اس نابینے نے اللہ کے دربار سے آنکھیں کھول لی۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جب مانگنا شروع کر دیں گے تو اللہ یوں ہمیں آنکھوں دیکھے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ ہم رمضان کے آخر کے اندر قرآن عظمت قرآن پر انشاءاللہ حضرت شیخ بیان فرمائیں گے، ان 2 چیزوں کو اپنے